اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن. خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہو. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یوں تیرے کندھے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نہیں میں سے لبریز ہوں. خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں اور اس کے سورج جمع پر خداوند کی پکار کریں. خداوند کا شکر. Right direction in the life. ہماری زندگی میں اس کی صحیح سمت یہ بڑی اہم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اس روڈ پر جائیں تو ہم کینٹ کی طرف جاتے ہیں اور اگر ہم اس روڈ کی طرف جائیں تو ہم ڈالو والی کی طرف جاتے ہیں. ہم سب اس بات سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے, اس پر ذرا دھیان کیجیے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں راستہ بتانے والا راستہ غلط بتا دے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم بھٹک جاتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے اس بات کو سنا ہے کہ ہم فلاں جگہ پر گئے اور ہم نے کسی سے راستہ پوچھا, اس نے ہمیں راستہ بتایا اور ہم بھٹک گئے. رب یسوع مسیح نے میرے عزیزوں راستے کی صفت جو ہے یہ ہمارے سفر کو اچھا بناتی ہے اور راستے کی صحیح سمت ہمیں منزل مقصود پر جلدی پہنچاتی ہے. میری ان تمام باتوں کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کچھ یوں ہے, ہماری زندگی کے اندر بھی بعض اوقات ڈائریکشن بدل جاتی ہے اور وہ چھوٹی سی جو ڈائریکشن بدلتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے, زندگی یا تو کھڑی ہو جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے. زندگی کے اندر کوئی دن, کوئی وقت, کوئی مومنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مومنٹ کے لیے بیتاب رہیں اور سیکھنے کی روح میں رہیں. اور ہم جو ناصح ہیں, نصیحت کرنے والے, سکھانے والے, والدین کی شکل میں, بڑوں کی شکل میں, ہم بھی ایسی ڈائریکشن کسی کو دیں کہ کوئی بھٹکے نہیں بلکہ وہ منزل مقصود کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکے. میرے عزیزوں, صحیح ڈائریکشن ہماری زندگی کے اندر خوش آئند تبدیلیاں لے کر آتی ہے. انجوائے کرنے کا میں اس کی مثال کچھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی میٹرک میں ہے, اس کی 2 سپلیاں آ گئی ہیں اور وہ نوجوان بیٹا یا بیٹی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کی سمجھ, اس کی عقل 16-17 سال والی ہے, وہ 40 والی 50 والی نہیں ہے. اور سم ٹائم نوجوان, یہ صرف ایگزامپل دے رہا ہوں, اور بھی بہت ساری اس میں ایگزامپل فٹ کیے جا سکتے ہیں. وہ نوجوان بیٹا یا بیٹی یہ سوچے کہ اگر میں
دوبارہ امتحان دوں گا یا دوں گی تو میں فیل ہو جاؤں گا یا جاؤں گا. اور وہ اسی کشمکش میں گو میں وہ امتحان نہیں دیتا یا دیتی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلیمی سلسلہ رک جاتا ہے. آگے چل کر اس کو اچھی جاب نہیں ملتی، اچھا رشتہ نہیں ملتا، اور اس کی زندگی کے اندر وہ جو ایک مومنٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اس کو تنزلی کی طرف، نیچے کی طرف لے آتا ہے. یا کسی کی 2 کمپارٹمنٹ آ گئی ہیں اور اس کو اگر خداوند کے پاک روح نے گائیڈ کر دیا ہے، اسے مضبوطی مل گئی ہے، یا کسی سینئر نے اس کے کام میں اچھی سرگوشی کر دی ہے کہ کوئی گال نہیں، زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکامیاں صرف ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں کامیاب کیسے ہونا ہے. اور وہ زیادہ پیشنیٹ ہو کر تیاری کرتا ہے یا کرتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے نمبر اس میں لیتا ہے یا لیتی ہے، اور اس کے لیے آگے راستے کھل جاتے ہیں اور تعلیمی استعداد بڑھ جاتی ہے، جاب یا اس کا بزنس اچھا ہو جاتا ہے اور وہ گرو کر جاتا ہے یا کر جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹے سے فیصلے نے کیا کیا؟ اس نوجوان کی زندگی میں اس کی ڈائریکشن بدل دی ہے کہ نہیں؟ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ زندگی کے صحیح فیصلے جو ہیں یہ انسان کی ڈائریکشن بدلتے ہیں، اور اچھے فیصلوں کا جو تعلق ہے اس کا تعلق سب سے پہلے اسپرٹ کے ساتھ، اور اس کے پاس دل، دماغ، زبان کے ساتھ ہوتا ہے. آنکھ کا میں نے ذکر نہیں کیا. آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے سم ٹائم وہ سیراب ہوتے ہیں. سیراب سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سیراب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اوکے، تھوڑے باقی لوگوں کو بتا دیں. جب ہم میدانی علاقے میں رہتے ہیں، ہم چولستان میں نہیں رہتے جہاں پر ریت ہی ریت ہے، یہاں پر بھی یہ منظر ہوتا ہے. جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، اگر سڑک پر سفر کریں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ آگے وہاں پر پانی ہے، اور جب ہم نزدیک جاتے ہیں تو وہ پانی اور دور چل جاتا ہے. چولستان میں یہی ہوتا ہے کہ پانی نظر آتا ہے اور وہ ہوتا نہیں ہے. میرے عزیزو، آنکھوں سے بعض اوقات جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں. اس لیے اسپرٹ، اور اسپرٹ بھی عام اسپرٹ نہیں بلکہ ہولی اسپرٹ، یہ ہماری زندگی کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. دوبارہ سے اس حوالہ کی طرف آئیں. اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. اپنی سب ادھر ہی ہے، اپنی سب راہوں میں. راستے کون سے ہیں؟ یہ ایک راستہ نہیں ہے، راستے ہیں، اور ان راستوں کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے اور ہماری جسمانی زندگی سے ہے. جسمانی زندگی اور روحانی زندگی، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میری روحانی زندگی بہت اچھی ہے، یہ دعویٰ کرے، اور اس کی جسمانی زندگی غلیظ ہو تو یہ جھوٹ ہے. اور اگر جسمانی زندگی اچھی ہے تو پھر ہم پر خدا کا بادل راست بازی کے ساتھ کام کرتا ہے. میرے عزیزو، ہم 2 3 4 چیزیں ہم دیکھیں گے اور ان پر غور کریں گے کلام اقدس میں سے، پھر دوبارہ آخر پر ہم ادھر ہی آئیں گے. وقت کا فکر نہ کیجیے گا، یہ گھڑی 10-12 منٹ آگے ہے، ٹھیک ہے؟ سو ہم خدا کے پاک کلام میں سے
ہوسی کی کتاب یا صحیفہ اس کا 14واں باب اس کی نامی آیت کو دیکھیں گے۔ ہوسی کا صحیفہ یوئیل سے پہلے ہے، دانیل کے بعد بھی ہے، صفحہ نمبر 936 پر ہے، صفحہ نمبر 936، 14واں باب۔ ہم دیکھیں گے کہ خداوند کی سب راہیں راست ہیں، خداوند کے پاک کی تمام باتیں جو ہیں یا راہیں ہیں